ہدایت کسے ملے گی؟ یہ بھی قرآن مجید نے ایک سے زائد مرتبہ بتایا کہ یحبہم و یحبونہ، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. آپ نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اللہ سے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کے رسول اللہ اور محبت کرتے ہوں اللہ سے بڑھ کر، اور اپنے آبا سے اور بیٹوں سے اور بھائیوں سے اور خاندان والوں سے. ایسے لوگ نہیں ہوتے، یعنی ایمان والے سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو اب والذین آمنوا اشد حبا للہ. اچھا، اب یہاں پہ بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. کون ہے یہ فاسق؟ جنہوں نے 8 محبتوں میں سے کسی محبت کو 3 محبتوں میں سے کسی محبت پر ترجیح دے دی. دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، سورہ مائدہ، جب انہوں نے کہا کہ جی چلو لڑو، انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھیں گے نہیں لڑیں گے، آپ جا کے لڑو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی کہ ربنا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. دیکھیں نا، وہ باقی اعمال میں کیا فرق پڑا تھا؟ کوئی نہیں پڑا سا. صرف یہ ہوا تھا کہ انہوں نے قتال سے انکار کیا تھا، یعنی جان عزیز ہم نہیں لگائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو غلط نہیں کہا، فلا تاس علی القوم الفاسقین. تو اس فاسقوں کی قوم کا افسوس نہ کریں، یعنی اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ فاسق ہیں. اسی کا ذکر آپ کو سورہ صف میں ملے گا کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر. اچھا، یہ پورا تناظر کیا ہے؟ اس کا کمپیریزن جب تک نہیں کریں گے سمجھ نہیں آئے گا. کس کو یہاں کہا گیا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ وہ آگے آئے گا. پہلے تو یہ کہا کہ جو کہے وہ کرے نا، اس سے اللہ بیزار ہوتا ہے. تو مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے نا. بیزاری کے مقابلے میں محبت ان سے جو اللہ کی راہ میں صفے باندھ کر جنگ کرتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی بیزاری کی بات بن جاتی ہے. یعنی صرف فسق سے اتنا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، بلکہ اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ بیزار ہوتا ہے. بس ان کا جو بھی وقت ہے مقرر، اس وقت تک انہیں کھانے پینے کو دیتا رہے گا، نہیں تو ان سے بالکل نالاں ہو چکا ہے، بیزار ہو چکا ہے. آگے وہ واقعہ بھی آ گیا موسیٰ علیہ السلام کا پھر، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا لما توزوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. یہ وہی واقعہ ہے. سب سے بڑی اذیت یہ تھی کہ قوم نے عین جب لبے بام پہنچ گیا تو انکار کر دیا لڑنے سے. تو وہاں بھی یہ ہے فلما زاغو، جب وہ کج ہو گئے. اب یہ کج زیغ کا لفظ ذہن میں رکھیں. فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دل کج کر دیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ایک اور جگہ، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے. یہ اصل میں اس کا عام طور پہ کانٹیکسٹ ہم مس کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بعد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مرتبہ قرآن مجید اس غرض سے پڑھا کہ اجماع کی دلیل ملے، تو اس آیت کو وہ دلیل کے طور پر انہیں ملی. لیکن اس سے پہلے وہ آیت کس مفہوم میں تھی آخر؟ اس سے پہلے مفہوم یہی ہے، مسلمان وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. یہ سبیل المومنین ہے کہ وہ قربانیاں دیتے ہیں، مال و جان سب لٹاتے ہیں. تو جو ان مومنین کی سبیل کے علاوہ کوئی نیا راستہ تلاش کرے گا، وہ کون سا نیا راستہ کون سا ہے؟ من یعبد اللہ علی حرف، کنارے پہ رہنا. ایک یہ بیچ منجھار کے کودنا ہے، ایک کنارے پہ رہ کے کرنا ہے. اسے سمجھنا ہے کہ یہ اعتدال کا راستہ ہے، وہ شدت پسندوں کا راستہ ہے. تو جو یہ نیا راستہ نکالے گا، یہ ہے اصل میں جو سبیل المومنین سے ہٹا ہوا راستہ ہوگا. اس کا کیا ہے؟ نولیہ ما تولا، اسے ہم پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، ونصلہ جہنم، اور دوزخ میں جھونکیں گے. فلما زاغو، جب وہ کج ہو گئے، ازاغ اللہ اللہ نے ان کے دل کج کر دیے. تو یہ دل کی کجی ہے جو اندر پیدا ہو گئی. اچھا، اس کی دوا سکھائی ہے سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. تو یہ اب وہ پھر من لدن آ گیا نا، کہ ہم تو تیری راہ میں اپنا سب لٹانے کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگا لی تھی، جیسے اصحاب کہف جا کے کہف میں بیٹھ گئے تھے، وہ جو جنون والا جو جذبہ ہے. تو اب ہماری بچت کیسے ہوگی؟ ہم نے تو چھلانگ لگا دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
اور ہم تو پیچھے نہیں ہٹے. اب تو وہ جیسے فرض کریں موسیٰ علیہ السلام کی قوم حملہ کر دیتی جیسے اللہ نے حکم دیا تھا, تو ہم تو بے خطر کود پڑے. اب رحمت لدنی کا سوال ہے, کیونکہ اسباب کی سطح پہ تو نظر نہیں آتا کامیابی, تو ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے. یعنی جب ایسے حالات پیدا ہوں گے, یہ امتحان آئے گا تو کج ہونے کا خطرہ ہے نا. امتحان ہی نہیں آئے گا تو کیوں کج ہوں گے؟ اور کون سا امتحان؟ یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں ان کو قربان کرنے کا امتحان. اب آپ اس سب کو سامنے رکھیں تو بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ اصل میں تو یہ سارا جو فیصلہ کن چیز ہوتی ہے یہ دل کی ہوتی ہے کہ اس میں کون سی محبتیں سمائی ہوئی ہیں.